اپنا ارشاد بھٹی صاحب پہلے آئے تھے آپ کے پاس، سنا ہے دوبارہ آ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں آؤں گا، ظاہر ہے انہوں نے 2-3 پوڈ کاسٹوں میں بھی انہوں نے کہا ہے، لیکن بنیادی طور پر تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جو میرے والی چیزیں ہیں، جو میرے سوالات ہیں، آپ یہ جا کر مرزا کے سامنے رکھیں. آپ تو پھر آپ میرے پاس آئیں نا کہ وہ یہ کہتے ہیں تو آپ سوال کریں. تو آپ مرزا کے اوپر ہونے والے اعتراضات، یہ بڑی عام بات ہے، بھٹی صاحب ہوں یا دیگر کوئی لوگ ہوں. مرزا یہ بڑا جو نا وہ کسے کہتے ہیں نا، وہ شاطر آدمی ہے، وہ اپنے اعتراض تو عوام تک وہ پہنچاتا ہے، لیکن بھائی جو ہم نے کیے ہیں وہ تو دو جواب. وہ جو ہم نے تمہارے بارے میں چیزیں بیان کی ہیں تم ان کی باتیں کرو، ان کے جواب دو. تو بھٹی صاحب پہلے اس سے وہی والے ہمارے سوال پوچھیں اور کہیں، لیکن انہوں نے نہیں پوچھے نا ان پہ سوال. مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ابھی تازہ اپنے کسی ایک چاہنے والے کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی، اس میں وہی ہوا جو مجھے خدشہ تھا. میں ارشاد بھٹی صاحب سے بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا، اور ابھی محرم والی پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ مفتی صاحب پوڈ کاسٹ سے آگے آگے بھاگیں گے، آپ نے پیچھے پیچھے رہنا ہے. اور دیکھیں وہی ہوا ہے. ابھی انہوں نے پتہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے انجینئر صاحب ہمارے سوالوں کے جواب دیں نا، بھٹی صاحب ان سے سوالات کے جوابات لیں تو پھر ہم اگلی بات کریں گے. او بھائی تم نے تو ابھی تک پوڈ کاسٹ دی نہیں بھائی. 18 سوال لے کے وہاں پر گئے تھے اور تم نے رجسٹر کھول کے پوری تقریر کی، اور وہ تقریر وہ ہے جس کا جواب بہت پہلے آ چکا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مصباحی صاحب کے خاموش ہونے کے بعد ہمیں میمز کا مٹیریل مل گیا مفتی حنیف قریشی صاحب کی گفتگو سے. وہ دیسی فنکار ٹی وی، لو سامبو اور اولڈز آر نتھنگ، یہ 3 جو میمز کے چینلز ہیں، ان کے اوپر مفتی حنیف قریشی صاحب کی اس پوڈ کاسٹ کی ایک ایک بات کا جواب ہماری ویڈیوز کی شکل میں آلریڈی اپلوڈ ہو چکا ہے. اس لیے مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، آلریڈی میں نے جواب دیے. میں اصل میں تو آپ نے جواب دینے تھے. اور آج پھر میں وہ 5 حوالے رکھ رہا ہوں، ان کی انجینئرنگ نہیں کر رہا. میں قرآن و سنت سے تمہارے بزرگوں کے ان عقائد کا رد کر چکا ہوں. تمہارے جو جواب ہیں ان کے جواب بھی پہلے دے چکا ہوں. آج صرف میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان باتوں کے جواب تم نے دینے ہیں. ویسے تو بہت زیادہ ہیں. اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے، وہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. فی الوقت میں 5 ریفرنسز پنجتن پاک کی نسبت سے دے رہا ہوں. یہ صرف ریفرنس ہے، میں ان کی ڈیٹیلز نہیں بیان کروں گا، صرف حوالے دکھا دوں گا. پرانی ویڈیوز میں نے ڈسکس کیا ہے. ریفرنس نمبر 1 چشتی رسول اللہ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا تھانوی رسول اللہ. کیونکہ تھانوی رسول اللہ اب تمہارے کھاتے میں ہے، تم اس کے اوپر خاموش ہو گئے ہو. اب تو ہم نے فتاوی رضویہ سے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دکھا دیا ہے تھانوی رسول اللہ کے اوپر. اب یہ بھاگ نہیں سکتے، یہ ان کو یہ بینیفٹ بھی نہیں دے سکتے کہ تھانوی صاحب کی بھی کتاب بدل گئی ہے. الف داد رسالہ یہ خود پرنٹ کر رہے ہیں، چشتی رسول اللہ والی کتابیں یہ خود پرنٹ کر رہے ہیں. تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ، ان دونوں کو کمبائنڈ کریں. اس کا جواب دینا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. شرعی حکم بیان کرنا ہے. اس کے حق میں جو مناظرے لڑتے رہے، ان کا شرعی حکم، ان کے نکاح کا شرعی حکم، ان کے ایمان کا شرعی حکم، ان کی چاچیوں کا شرعی حکم، ہاں یہ سارا بیان کرنا ہے. پھر اس کو بیچ کے جو کمائی کھاتے رہے، ان کی کمائی کا شرعی حکم، اور اس پہ جو گونگے شیطان بنے رہے، ان شیطانوں کا شرعی حکم بیان کرنا ہے. دوسرا ریفرنس کشف المحجوب سے، جو ان کے حضرت علی حجویری صاحب ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر ان کے صحابی کی بیوی سیدہ زینب پر بری نگاہ ڈالنا، نعوذ باللہ، اور بعد میں اپنے عقد میں لینا، اس سے انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا. اور تورات کے جھوٹے واقعے کو بنیاد بنا کے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ان کے صحابی کی بیوی پہ نظر ڈال کے اور بعد میں اس سے شادی کرنے کا واقعہ کوٹ کر کے. اس کا جواب ہمیں چاہیے بھائی. اور پیر کرم شاہ الازری، جو تمہارے بڑے بزرگ ہیں، جنہوں نے کشف المحجوب کو پرنٹ کروایا، یہ وہی کشف المحجوب ہے جو ہمارے بابا جی خادم رضوی بھی یوں لہرایا کرتے تھے. اسی میں یہ حوالے موجود ہیں. موٹے کتاب لے آئے ہو، اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سی. اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی، اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے، سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. ہاں جی. اس کے مقدمے میں لکھا پیر کرم شاہ صاحب نے کہ بڑی اچھی کتاب ہے. اور ضیاء القرآن جب انہوں نے تفسیر پرنٹ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سیدہ زینب سے متعلق واقعہ ہے، یہ کافروں نے سازش کر کے ڈال دیا ہے.
اور وہ بھول گئے کہ وہ کافر خود ان کے اپنے بزرگ تھے بقول ان کے. ایک ٹکٹ میں دو مزے لیتے ہیں. تیسرا ریفرنس ان کے حضرت فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے حوالے سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے آپ کو ذلی نبی کہا تھا، امتی نبی کہا تھا. انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ میں محمد ہوں. اس نے تو باطل تعویلات کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے تحت اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، لیکن انہوں نے تو ڈائریکٹ کہا کہ میں محمد ہوں. اور پھر کہا میں ہی حق ہوں، انا الحق، یعنی کہ اپنے آپ کو خدا بھی کلیم کر دیا. یہ تیسرا حوالہ. چوتھا تذکرۃ الاولیاء ہی سے شیخ فرید الدین عطار بازید کے حوالے سے انہوں نے لکھا، وہ کہا کرتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. اور محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. اور اس کی نیو قریشی نے تعویل کیا، اس نے کہا ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں، یا وہ مولا علی کے ہاتھوں میں پکڑا دے. تو بابے کتوں آ گئے؟ تو بابے نے کھنگڑ نہیں دینا. تمہارا بابا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے، یعنی وہ دو جھنڈے مان رہا ہے، ایک اللہ کا جھنڈا اور ایک محمد کا جھنڈا، یعنی مقابلے پہ لے آیا. پھر میں نے بتایا تھا تمہارے بابے کا جھنڈا ہم نے دریافت کر لیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے جھنڈا بلند ہوگا اور کہا جائے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی. تمہارے بابوں کے جھنڈے ہونے نہیں ہیں، جھنڈے چڑھنے نے تمہارے بابیاں دے انشاءاللہ. پانچواں ریفرنس کشف المحجوب سے حضرت علی اجمیری اور تذکرۃ اولیاء سے حضرت فرید الدین عطار. احترام سے نام لے رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ نام احترام سے نہیں لیتا، میں تو احترام سے نام لیتا ہوں. دونوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، امام حنیفہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے امام حنیفہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک سے وہ ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں اور بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں، اور تعبیر یہ بیان کی کہ نبی الاسلام کی سنتیں جمع کریں گے. سنتیں تو کوئی نہیں جمع کی، سنتیں تو پھر بھی جمع نہیں ہوئی ہیں، کوئی حدیث کی کتاب ان کی دنیا میں موجود نہیں ہے ہی جھوٹ، فراڈ. نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں دکھانا یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے، رحمانی خواب نہیں ہو سکتا. ویسے تو یہ ہے ہی جھوٹ. اس گستاخی کا بھی ہمیں جواب چاہیے. کہتے ہیں جی خواب کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، تو شیطانی خواب کون؟ اسے رحمانی خواب کہہ رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے بشارت، اللہ یہ دکھائے گا کہ میرے نبی کی ہڈیاں ہیں قبر میں. اللہ نے دکھانا ہوتا تو ہم سے سیکھ لو، ہم بھی بریلوی رہے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. تمہارا کام تھا، تم کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا نبی اسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ کا آسا مبارک، آپ کا کرتا مبارک، تم نے پکڑ کے نبی اسلام کی ہڈیاں بتائی. تو یہ 5 حوالے قرآن و سنت سے میں نے ان چیزوں کا رد کیا. ایک ایک چیز کی انجینئرنگ کی، وہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. آج صرف میں 5 حوالے بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے ان کے بچے کو پڑھا دیے ہیں، اور آج تک آ کے کسی نے ویڈیو میں علمی جواب نہیں دیا، ہمیشہ گالیاں نکالی ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 10 آخری، وہ چونکہ پیپر میں نے آؤٹ کیا ہے تو انہوں نے جو جواب دینا ہے وہ بھی میں پہلے ہی آؤٹ کر دوں. 5 جھوٹے دفاع ہیں جو ان بابوں کے یہ کرتے ہیں، ان ساری عبارتوں کے، ان سارے عقیدوں کے. پہلا جھوٹا دفاع، وہ کہتے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. کب پتا چلا؟ انجینئر صاحب کے آنے کے بعد. پہلے تو تم نے مناظرے لڑے ہوئے، مفتی انیف قریشی صاحب نے بھی مناظرہ لڑا ہوا ہے،
شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اور ختم نبوت کے ڈاکووں شبلی کو رسول بنانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور ان کے جو بڑے ہیں احمد بریلوی المتوفا 1921, انہوں نے فتاوی رضویہ میں اس کتاب کی تعریف کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے, اور وہ ان کے پیر صاحب کی کتاب ہے. اس زمانے تک اس میں موجود تھا, فارسی کے نسخوں میں موجود ہے, اور پیر صاحب اس سے رزلٹ نکال رہے ہیں واقعے سے. یہ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, اور بھائی واقعہ لکھ کے انہوں نے رزلٹ نکالے ہوئے ہیں. 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب فوت ہوئے. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا معرفت کے نام کے اوپر. 1944 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. ظاہر ہے انہوں نے بھی تو تھانوی رسول اللہ کام ڈالنا تھا نا, تو اپنا کام ڈالنے سے پہلے اپنے بابوں کے کام کی حفاظت کی جائے. میں نے سب کی انجینئرنگ کی ہوئی ہے, لہٰذا یہ بھاگ نہیں سکتے. یہ کہنا کہ کتابیں بدل گئی ہیں تو ہمیں شرعی حکم بتایا جائے کہ آج تک اتنے 100 سال سے جو کتابیں پرنٹ ہو رہی تھی, جو مناظرے لڑ رہے تھے, ان سب کا شرعی حکم کیا ہے, ان کی کمائیوں کا حکم کیا ہے, ان کی زنانیوں کا کیا حکم ہے, سوری ان کی چاچیوں کا, ان کے ایمان کا کیا حکم ہے, یہ ذرا واضح کیا جائے. دوسرا جھوٹا دفاع, وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں سیدنا علی کا قول لکھا ہوا ہے, جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے, کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے, مجنون پاگل شخص, سویا ہوا شخص اور نابالغ. جب تک کہ پاگل شخص درست نہ ہو جائے, جب تک کہ وہ نابالغ بالغ نہ ہو جائے, اس وقت تک اس سے قلم اٹھا ہوا ہے, اور سوئے ہوئے شخص سے بھی جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. تو ہمارے بزرگوں سے قلم اٹھا ہوا تھا, تو بھائی انہیں پاگل ڈکلیئر کرو, قلندر, مجذوب, کبھی کوئی نام رکھتے ہو, سیدھی طرح کو پاگل ہیں, ہم کہیں کہ شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. پاگلوں کے پیچھے نہیں پھر چلنا. ہاں, جو خود پاگل ہیں, جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے, ان کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا. کل تک یہ ہمیں بتایا کرتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی, محمد کے لیے دیوانگی کی تو ہم نہیں مانیں گے. یہ سارے بزرگوں نے نبی اسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہوئی ہیں, اس کی تعویل بھی قبول نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے اسام الارمین میں کہ گستاخی کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی. تیسرا جھوٹا دفاع, وہ کہتے ہیں یہ بزرگوں کی شتی ہاتھ ہیں, ان کی بونگیاں ہیں, ان کو ہوش نہیں رہتی تھی. اچھے وہ اللہ رسول کے ماننے والے تھے کہ شریعت پہ چلنے کے بعد ان کی ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہتی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں جی, مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی اسلام نے ایک تمثیل بیان کی ہے, توبہ قبول کرنے والے شخص کے عمل سے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی شخص ریگستان میں ہو اور اس کی سواری اچانک گم ہو جائے, اسے اپنی موت نظر آئے, اور پھر اچانک سے وہ سواری ساز و سامان کی لدی ہوئی مل جائے. خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے لڑکھڑا کر یہ نکلے, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, حالانکہ اس نے کہنا تھا تو میرا رب میں تیرا بندہ. آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جائے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, یہ 2 بالکل الگ چیزیں تھی. کہتے ہیں جی اس میں موجود ہے, نبی الاسلام نے اس میں کہا خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی. اس سے کوئی شتیات ثابت نہیں ہوتی ہیں, اور اگر یہ ثابت ہوتی ہیں پھر تھانوی صاحب کے مرید کے لیے کیوں نہیں ثابت ہوتی تھی, اور ان کے پیر تھانوی صاحب خود جو اس کی واقعے کی تعبیر بیان کر رہے تھے, خواب پلس بیداری دونوں میں اس نے کلمہ پڑھا ان کے نام کا, وہاں پہ فتویٰ لگاتے ہیں. اس کا جواب پتہ کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے, ہمارے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ ہے. یعنی جس کی بزرگی مانی ہوئی ہو وہ کام ڈال سکتا ہے, اور جس کی نہ مانی ہوئی ہو وہ کام نہیں ڈال سکتا. تو بھائی جب اس نے کام ڈالا نا تو بزرگی تو اس کی مر گئی. یہ جواب دیتے ہیں اس کا. تو اس کو بالکل پیش نہیں کر سکتے. دوسرا,
یہ خدا کے لیے دیوانگی تھی. با خدا دیوانہ باش ہو سکتا ہے، با محمد ہوشیار. یہ تمہاری ڈاکٹرن تھی کہ کہتے تھے منصور الحاج نے کہا تھا انا الحق، اس لیے ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے. اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے. تو بھائی بازید نے کہا ہے میں محمد ہوں، ہاں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے، میں حوالہ دے چکا، اب لگاؤ فتویٰ. اور ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو 52 سال پہلے پتا چل گیا تھا یہ کتابی فراڈ ہے. تو 52 سال کڑک بیٹھے رہے ہو ڈاکٹر صاحب، ہوں خیال آیا تو انہوں اب بھی صرف بابا بچاؤ مہم پہ وہ نکلے ہوئے ہیں. انہیں پتا چل گیا کہ وہ کہتے ہیں روزانہ 60-70 کلپ تو مجھے لوگ بھیج دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب توبہ کرو نا، معافی مانگو جو تم نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اور جو تم آج صحیح مان رہے ہو نا وہ بھی فراڈ ہے. وہ میں کئی دفعہ انجینئرنگ کر چکا ہوں. چوتھا جھوٹا دفاع، کہتے ہیں جی بزرگوں کی خدمات بہت ہیں تو بزرگوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھیں. جی کیا خدمات ہیں جی؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا جی. 90 لاکھ اس وقت سب کانٹیننٹ کی آبادی نے اگر کلمہ پڑھا ہوتا، آج سب کانٹیننٹ کے اندر کافر مسلمانوں سے زیادہ نہ ہوتے. بالکل کہانی، اس زمانے میں یہاں کی آبادی 90 لاکھ نہیں تھی. 635 ہجری میں فوت ہوئے ہیں معین الدین چشتی، اور آج ہے 1447 ہجری 17 محرم الحرام. 800 سال پہلے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا. اب انہوں نے نیا جواب، وہ کہتے ہیں 90 لاکھ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو نسلیں ہیں نا وہ ساری آج تک جتنے لوگ ہیں نا ان کو جمع کیے 90 لاکھ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، ہاں ٹھیک ہے مان لیا، آگے ٹرو. تو اس سے بزرگی ثابت ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کلمہ پڑھائے اس کے اپنے عقیدے خراب ہو؟ جی ہوتا ہے سرکار، کچھ عرصہ پہلے ہو چکا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سلطان الہند کیوں نہیں ہے؟ او جی کلمہ پڑھایا لیکن وہ عقیدے درست نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے درست نہیں. میرا نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. سیم وہی فارمولہ ہے. ابھی سلطان الورلڈ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. ہاں اس کو چھوڑ دیں، سلطان الہند کی بات میں کر رہا ہوں. مانو نہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. خود بندہ غلط بھی ہو کلمہ پڑھا دیا، یہ اس کی ایک نیکی ہے لیکن وہ خود ٹھیک نہیں. بالکل ہمارا بھی یہی سیم عقیدہ ہے صوفیاء کے بارے میں. ہم انہیں کافر نہیں کہتے، مسلمان صوفی تھے لیکن ان کے عقیدے درست نہیں تھے. پھر صفوی خاندان کے زیر اثر ایران میں جو شیعت پھیلی ہے، وہ بھی تو کئی سو سال پرانے بزرگ ہیں. ان کے بزرگوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی ان کے عقیدے صحیح نہیں. تمہارے بزرگوں کے بھی عقیدے صحیح نہیں. وہ عقیدہ امامت کو مانتے ہیں، تم بھی عقیدہ امامت مانتے ہو. تم بھی مقلد ایسے ہو کہ قرآن و حدیث سے کوئی دلائل پیش کیے جائیں تم کہتے ہو ہمارے امام کا قول ہے. تمہاری حکومتوں نے 400 سال تک کعبے کے اندر 4 مسلح ڈال کے رکھے. 1517 سے لے کر 1917 تک کعبے کی جمعیت کو توڑا سلطنت عثمانیہ نے، اور اللہ نے تمہارے مسلح اٹھا کے پرے پھینکے اللہ کے فضل سے. تو تم نے جو اسلام کی خدمت کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اس وقت تو انہوں نے اجماع کر لیا تھا جی، امت کا اجماع ہو گیا 4 مسلوں کے. ان کے تھے اجماع تھوڑا. ہاں اجماع اس طرح نہیں ہوتا بھائی، اجماع پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اس اجماع پہ کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ تلوار کے زور کے اوپر تھا. کوئی اجماع نہیں ہوا تھا، فراڈ تھا. تو بزرگوں کی خدمات اگر باقیوں کی تم مانتے ہو نا، جس دن بریلویوں نے مانا نا کہ دیوبندیوں کی خدمات ہیں پھر ہم سے ڈیمانڈ کرنا. جس دن دیوبندیوں نے مانا نا بریلویوں کی خدمات ہیں پھر ہم سے ڈیمانڈ کرنا. تم ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھو، ایک دوسرے کو چندے دینے کے قائل نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو. ہمیں دوست لگا رہے ہو اپنے بابوں کی. ہم تمہارے بابوں کو وہی مانتے ہیں جو تمہارے مخالفین تمہارے بابوں کو سمجھتے ہیں. اگر بریلوی کہتے ہیں آپ ہمارے بابوں کو کیا سمجھتے ہیں تو ہم کہیں گے جو دیوبندی سمجھتے ہیں. ہاں، اور دیوبندی کہتے ہیں نا کہ ہمارے بابوں کو کیا سمجھتے ہو، جو بریلوی سمجھتے ہیں. اور ان دونوں کے بابوں کو جو اہل حدیث سمجھتے ہیں، اور ان سارے کے بابوں کو جو شیعہ سمجھتے ہیں. ہاں پھر اوپر تک جائے گی بات. ہاں شیعہ نے یہی اعتراض کیا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھ لیں صوفیاء میں کوئی آپ کو سید نظر نہیں آئے گا. انہوں نے ہمارے مقابلے پر عبد القادر جیلانی کو سید ڈکلیئر کر کے لانچ کیا، کیونکہ انہیں لوگ تانا دیتے تھے کہ بھئی سیدوں میں کوئی بزرگ کیوں نہیں آیا. تو انہوں نے عبد القادر جیلانی کو سید ڈکلیئر کر کے، یہ ان کا موقف ہے. اور ابھی تو وہ جو ڈی این اے کی رپورٹس آئی ہیں اس میں بھی بڑی مشکوک قسم کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. ہاں گوریاں نے کیتا پائی، میں نہیں کیتا.
تو بھائی یہ سب کچھ اس طرح چل رہا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں۔ پانچواں جھوٹا دفاع آخری، وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کا گند تو حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ہمیں کہہ رہے ہیں، جس طرح وہ مفتی نے کہا تھا رمضان نشریات میں ویڈیو لیک ہوئی، حدیث کی کتابیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں، اپنے کی کتابوں کو، بابوں کی کتابوں کو آن کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں۔ اور انہوں نے مشکل سے 2 چیزیں ڈھونڈی ہیں اور میں نے اس کا جواب دے دیا۔ پہلی حدیث بخاری سے کہ نبی الاسلام نے فترت کے پیریڈ میں وہی ڈیلے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کی حفاظت کی۔ کسی زمانے میں نے بھی اس کو کہا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک تابعی کا قول ہے اور بغیر سند کے ہے، بخاری میں صرف حدیثیں ٹھیک ہیں۔ اس میں ابن شہاب زہری کہتا ہے فی ما بلغنا، اس میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، سند کوئی نہیں۔ لیکن پھر بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا کہ اگرچہ یہ تابعی کا قول ہے پھر بھی گستاخی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑی بات قرآن میں لکھی ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا۔ کس کا؟ اپنی ماں کا۔ منہ بولی ماں تو تھی نا، پرورش کی ہوئی تھی، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنی منہ بولی ماں کے ساتھ برائی کرنے سے بچا لیا معجزانہ طور پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے قصد کیا، یوسف بھی کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا۔ تو یہاں پہ بھی ہوا، نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی برہان دکھائی، آپ نے اپنے آپ کو پہاڑ سے نہیں نیچے گرایا، تو اس میں کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہوا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں جی مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی ایک دفعہ عورت پہ نظر پڑ گئی اور پھر نبی علیہ السلام اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا۔ تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ جو علی اجویری صاحب نے لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑی تھی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ، تو یہ ایک طرح کا واقعہ ہے۔ توبہ توبہ، یہ چھوٹو ہے نا جو لاہور کا، اس ظالم نے اپنے علی حجویری کی گستاخی کو بقول ان کے، چونکہ وہ تو مان رہے ہیں نا، اسی لیے تو وہ دفاع کر رہے ہیں نا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں، مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشق بنایا، حالانکہ مسلم شریف کی حدیث تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی گستاخی نہیں لکھی ہوئی۔ اس کے بعد الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اچانک کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے وہی چیز اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے سیکس ڈسپلن سکھایا ہے۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ اچانک اگر نامحرم پر نگاہ پڑ جائے تو میں ہٹا لوں، یہ تو سیکس ڈسپلن ہے۔ لیکن کشف المحجوب میں اگر یہ واقعہ لکھا ہوتا تو یوں لکھا ہوتا کہ جیسے ہی وہ عورت اپنے گھر گئی، اس کے خامد کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی اور وہ عورت نبی اسلام کے پاس آئی اور نبی اسلام نے اسے شادی کر لی۔ اگر یہ کچھ لکھا ہوتا نا مسلم شریف میں جو تمہاری کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے تو ہم اسے گستاخانہ مانتے ہیں۔ یہ تو بالکل 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ یہ جان بوجھ کے اپنے گدھے کے اوپر سفید اور کالی لکیریں پھیر کے زیبرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں گرم تولیہ ان کے اوپر پھیر دیتا ہوں۔ باریک سا فرق ہوتا ہے، بندے عام جو چھوٹے موٹے بےچارے نئے نئے حق پہ آنے والے لوگ ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنی باریک یہ واردات ڈال رہے ہیں، 2 مختلف چیزوں کو کمپیئر کر کے رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس مسئلے کے ساتھ۔ بہرحال آج میں نے الحمدللہ یہ ساری چیزیں دوبارہ سے کنکلوڈ کر دی مختصر ٹائم کے اندر۔ اینڈ پہ ہم سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی اب یہ چیپٹر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ایٹ لیسٹ کلوز ہے۔ باقی جو ان کی تحریک کے نائب امیر ہیں وہ شاہ صاحب، چلے میں آج وہ لفظ نہیں استعمال کرتا تو آج ذرا میٹھے انداز میں چلی جائے نا بات، تو شاہ صاحب کو بھی ذرا سمجھائیں کہ وہ منار پاکستان سے چھلانگے مارنے اور کبھی مونچھوں کو آگ لگانے اور کبھی اس طرح کے تماشے یار بند کریں۔ خدا کا نام لو یار، میمز بنتی ہیں تمہارے بزرگوں کی ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی کہیں کہ اپنی زبان کو بند رکھیں، ورنہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے ٹکرائے گا، چونکہ ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں نے تو اپنی جان رکھی ہے بھائی ہتھیلی کے اوپر، سیدھی سی بات ہے، میں چلتی پھرتی 302 میں ٹھک جاؤں گا جا کے کسی کو، ہاں علمی طور پہ بالکل، بلکہ ٹھکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک رجز تم سب کو لے ڈوبا ہے، میرے نبی صاحب
ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.